اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ الملک کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 30 تک آج پڑھیں گے، اور اس سے انشاءاللہ سورہ الملک کی تفسیر مکمل ہو جائے گی۔ تو آیت نمبر 25، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اس آیت میں بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے یہ سوال کفار مکہ جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، لیکن جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے صادقین، جو جمع کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پہ وہ صرف ایک شخص سے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، اور اس آیت سے یہ علم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف وہی تبلیغ نہیں کر رہے تھے، اشاعت دین نہیں کر رہے تھے، تمام صحابہ کر رہے تھے، اور یہی وہ سنت اور طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا مسلمانوں کے لیے کہ دین کی تبلیغ اور اشاعت کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، یا آپ کے لیڈر کی یا مولوی کی یا عالم کی ذمہ داری نہیں، ہر انسان کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور کفار مکہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ان کنتم صادقین، اگر تم سب سچے ہو، اگر تم سب سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اب کون سے وعدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، قرب قیامت کب ہوگی۔ اور یہاں دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو کبھی اس چیز کا شوق نہیں تھا اور نہ اس چیز کا تجسس تھا کہ قیامت کا دن کب آئے گا، اس کی کیا نشانیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں خاص طور پہ، وہ تمام انہوں نے بغیر کسی کے پوچھے ہوئے بتائیں، اور ان نشانیوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے کہ کون کون سی برائیاں اور کون کون سی گمراہیاں پیدا ہو سکتی ہیں امت میں، تاکہ ان سے بچا جائے، یا تو ان کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، اور اگر وہ پیدا ہو جائیں تو ان سے کیسے بچا جائے۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں تھی کہ ہم اندازہ لگانے شروع کر دیں کہ کب قیامت آنے والی اور امام مہدی کب تشریف لا رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کب آنے والے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی، بلکہ کفار کو اس چیز کا تجسس رہتا تھا۔ آج کل کے زمانے میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ تجسس جو کفار میں پایا جاتا تھا وہ آج کل مسلمانوں میں، اور اگر آپ آج دیکھیں تو یہ سوال سب سے زیادہ مسلمان اٹھاتے ہیں کہ قرب قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہوگی اور قیامت کب آنے والی ہے۔ اور اس کے اب مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ایک تو گمراہی اور مایوسی پیدا ہوتی، وہ اس طرح کہ ہم ہر آنے والی نسل میں یہ اندازہ لگا کے بیٹھتے ہیں کہ ابھی قیامت آنے والی ہے اور امام مہدی آنے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، اور جب قیامت نہیں آتی اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں آتے کیونکہ ان کے آنے کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو پھر مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس امید پہ کہ دو بڑی شخصیات آنے والی ہیں، امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام، ہم لوگ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس امید پہ ہوتے ہیں کہ سب کچھ ان کے آنے سے ٹھیک ہو جائے گا، تو معاملات بگڑتے ہیں تو بگڑنے دو۔ حالانکہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور آپ کو طلب کر کے، اگر ہماری زندگی میں آ گئے، سب سے پہلے ہمارا حساب کتاب کرنا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے، اور تم نے دین کو بچانے کے لیے کیا کیا۔ جبکہ ہم لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ وہ آ کے سارے مسئلے حل کر دیں گے، ہم نے صرف مسائل کا انبار ان کے لیے جمع کر کے رکھنا۔ اسلام کی تعلیمات اس کے بالکل برعکس ہیں۔ مسند امام احمد میں ایک بہت صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 12491۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی پر قیامت قائم ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے چاہیے کہ اسے زمین میں بو دے۔ اب اس پہ ذرا غور کیجیے گا کہ قیامت کا وقت آ گیا، سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، پوری دنیا نیست و نابود ہونے والی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پودا ہے اور آپ نے زمین میں گڑھا کھودا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو وہاں بو دو۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی درخت نہیں بنے گا، آپ کو پتا ہے کہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی، اس کو تو شاید اگلے دن پانی دینے کا موقع بھی نہ ملے کیونکہ آخری دن آ گیا، لیکن پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، نتائج کو نہیں، اور تم نے آخری لمحے تک عمل ایسے کرنا ہے جیسے پہلے دن کرنا ہو، کسی صورت میں بھی ہم نے اپنے اعمال اور اپنی کاوشوں میں کمی نہیں کرنی۔ اور اس آیت کی مزید تشریح اگلی آیت میں ہو رہی ہے، قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ تو وہی بات جو ہم نے ابھی پہلے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قیامت کی علامات اور قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں تو ان کا مقصد خبردار کرنا تھا، نہ کہ یہ بتانا کہ کس صدی میں، کس سال میں، کس دور میں قیامت برپا ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس علم کو صرف اپنے پاس رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ علم نہیں دیا، اور خود قرآن میں کہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس، میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اور بدقسمتی سے اس آیت کو مسلمانوں
انہوں نے نظر انداز کیا ہے، اور پچھلے 1400 سال میں ہم نے اتنی دفعہ قیامت برپا کرنے کی کوشش کی نشانیاں پوری کر کر کے کہ ہمارا مذاق بن کے رہ گیا، نہ صرف کہ اپنے عالم اسلام میں آنے والی نسلوں میں بلکہ غیر مسلموں میں۔ اور اسلام کا جو پیغام تھا وہ اس بحث میں الجھ کے رہ گیا کہ قیامت کب آ رہی ہے اور امام مہدی کب آ رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کب آ رہے ہیں، جبکہ اس کا میرے اور آپ سے اور عام مسلمان سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ ہمارا کام تو صرف اور صرف عمل کرنا ہے اور بہتر سے بہتر کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس سے ایک بہت بڑی نا امیدی پیدا ہوتی ہے جب ہم یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی اور امام مہدی آنے والے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، تو ہم اور ہماری آنے والی اگلی نسل بہت زیادہ توقعات اور امیدیں سے وابستہ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اور جب یہ پورا نہیں ہوتا تو انتہائی درجے کی مایوسی امت کے اندر پھیل جاتی ہے۔ اور اگر یہ جب پورا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگلی آیت میں اب سنیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ یا جو الفاظ استعمال ہوئے ان پہ غور کیجیے گا۔ ایک تو کہا فَلَمَّا رَأَوْهُ، جب یہ اس کو دیکھ لیں گے، قریب سے دیکھ لیں گے۔ زُلْفَةً کا مطلب ہے بالکل آمنے سامنے، جیسے ایک چہرہ دوسرے چہرے کے سامنے ہو، ایسے دیکھنا۔ سیئت وجوہ، سیئت سے مراد ہے کہ چہرہ بالکل خوف سے اور دہشت سے بگڑ جانا، انتہائی درجے کا غم، جیسے غم سے چہرے تاریک ہو جاتے ہیں، ان کی اندر سے نور چلا جاتا ہے، تو اس کو سیئت کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے۔ تدعون کا مطلب ہے کہ بہت تقاضا کرنا، بہت زیادہ کسی چیز پہ اصرار کرنا، تو اللہ کہے گا یہ ہے جو تم مانگ رہے تھے۔ اب کفار کے ساتھ ہی بات کرتے ہوئے آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم چیز کا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کفار مکہ کو امید تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے ساتھی ہلاک ہو جائیں گے، اور نہ صرف کی امید تھی، وہ اس کا باقاعدہ انتظام بھی کرنے والے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ کوئی ایسا منصوبہ بنایا جائے جہاں ان سب کو شہید کر دیا جائے۔ اور یہاں پہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہلاک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہلاک کا مطلب ہوتا ہے ایسی موت جو قدرتی نہ ہو بلکہ تشدد کی وجہ سے واقع ہو، لیکن یہاں ہونا کو تو یہ ہونا چاہیے کہ کافروں کو کہا جائے کہ تم قتل کرنے کی کوشش کرو گے، تو الفاظ ہونے چاہیے ان تقتلونی یا ان قتلتمونی، لیکن لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اہلکنی اللہ، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے۔ اور اس میں ایک بہت بڑی مصلحت ہے، وہ یہ کہ ہر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھی بھی اور بری بھی، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے۔ اب یہ دو تقدیریں آ گئی، ایک وہ تقدیر جس میں اللہ رحم کرے، دوسرے میں اللہ ہلاک کر دے۔ ہر تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی زبردستی ہم سے اچھا کام بھی نہیں کرواتا اور کبھی ہم سے زبردستی نعوذ باللہ برا کام بھی نہیں کرواتا، وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے، لیکن وہ ہدایت ایک حد تک دیتا، اور جب ہم اس حد کو تجاوز کر جاتے ہیں تو اپنی ہدایت روک لیتا ہے۔ جب وہ اپنی ہدایت روک لیتا ہے تو پھر ہم غلط کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہاں اہلکنی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہلاک کرنے کی اجازت دے دے کافروں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رکاوٹ ہٹا دیتا، ہدایت ہٹا دیتا اور اپنی رحمت ہٹا دیتا تو کافروں کے لیے ممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تمام صحابہ کو شہید کر سکتے، اور ان کے پاس اس چیز کا ساز و سامان سب میسر تھا، ان کے پاس فوج بھی تھی، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی بہت کم تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو ایسا کرنے سے کافروں کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ اس میں یہی ان سے پوچھتا ہے کہ اگر تم ایسا کر لو گے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہیں کون ہے دردناک عذاب سے بچانے والا؟ یجیر کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا اور کسی کو اپنی حفاظت میں لے لینا، اسی سے لفظ الجار نکلا ہے جس کا مطلب ہے ہمسایہ، جیسے وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یا الجیران ہمسائے، بہت سے ہمسائے۔ تو اجارہ کا مطلب ہے کسی کو اپنی حفاظت میں لے لینا، اس کے ساتھ ہونا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو اور کون ہوگا جو تمہیں بچائے گا عذاب سے؟ اور یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف کیا بھیج رہا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا پیغمبر بھیجا، پیغام دے کے رسول بھیجا، اور وہ پیغام کیا ہے کہ ایک اللہ پہ ایمان لاؤ اور اللہ کے قانون جو ہے ان کو اختیار کر لو، اور ان قوانین کا فائدہ ہوگا، معاشرے میں امن و امان آئے گا۔ عرب آپس میں لڑ رہے تھے، صدیوں سے ان کے جھگڑے چل رہے تھے، خون بہہ رہا تھا، وہ سب ختم
ختم ہو جائے گا، سب مسلمان بھائی بھائی بن جائیں گے، غریبوں کو ان کا حق ملے گا، یتیموں کو ان کا حق ملے گا، بیواؤں کو ان کا حق ملے گا، عورتوں کو، بچوں کو، معذوروں کو، سب کا بھلا ہوگا۔ ایک ایسا معاشرہ بنے گا جو تمام معاشرے کے افراد کے لیے، سب انسانوں کے لیے بہتری کا باعث ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ فارس کی حکومت بھی ان کی ہوگی، روم کی حکومت بھی ان کی ہوگی، افریقہ میں بھی ان کی حکومت، یورپ میں بھی، ایشیا میں بھی، اور جتنا وہ بڑھتے جائیں اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ساتھ۔ اب یہ سب ان کی بھلائی کے لیے، اور وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو یہ پیغام لے کے آیا اس کو مار دیا جائے تو ہم ان ساری تبدیلیوں سے بچ سکتے ہیں، اور وہ تبدیلیاں ان کے بھلے کی ہیں، اور وہ کیا اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دردناک عذاب کی طرف، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے غرور۔ عربوں کو اس بات کا غرور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس ان جیسا پیسہ نہیں، ان جیسی طاقت نہیں، بڑی فوج نہیں۔ اور یہود کا بھی یہی معاملہ ہے، بنی اسرائیل جو مدینہ کے باہر اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آنے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، وہ بھی اس بات پہ سخت نالاں ہیں کہ یہ نبی عربوں میں کیوں آئے، ہم میں کیوں نہیں ہے، اور ان کی فوج کدھر ہے، اور ان کے پاس وہ طاقت کیوں نہیں جسے پوری دنیا میں حکومت ہماری قائم ہو جائے۔ اور اس لیے وہ کہتے ہیں ہم انکار کریں۔ اور ان کا بھی یہ ارادہ، کئی دفعہ یہود نے بھی، بنی اسرائیل نے بھی کوشش کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی، اور ان کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کو شہید کر دیا جائے تو اس پیغام سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا ممکن نہیں۔ آپ کو تاریخ سے ایک مثال دیتا ہوں، ہمیں چنگیز خان کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس نے بڑا کشت و خون بہایا اسلامی دنیا میں، لیکن یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ چنگیز خان کا کوئی ارادہ نہیں تھا مسلمانوں کو مارنے کا، بلکہ اس کا تو ارادہ تھا چین پہ قبضہ کرنے کا، اور اس نے چین پہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد وہ یورپ کی طرف جانا چاہ رہا تھا، اور اس نے اپنے ایلچی بھیجے ایک مسلمان بادشاہ کی طرف۔ مسلمان بادشاہ کا نام تھا علاؤدین محمد شاہ خوارزم۔ تو خوارزم ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس کے بادشاہ تھے علاؤدین محمد شاہ ثانی، اور ان کو اس نے ایک پیغام بھیجا کہ میں آپ کے ساتھ دوستی اور امن کا معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس نے اپنے 3 ایلچی بھیجے، ان میں ایک مسلمان بھی تھا، تو اس نے کہا یہ بھی مسلمان ہے، تو ایک چینی مسلمان کو بھیجا ایلچی بنا کے۔ تو خوارزم شاہ صاحب چونکہ انتہائی غرور میں تھے، اور وہ منگولوں کو کسی کھاتے میں لاتے نہیں تھے، چنگیز خان کو بھی وہ اپنے برابر کی چیز نہیں سمجھتے تھے بلکہ بہت کمتر جانتے تھے، تو انہوں نے وہ ایلچی، خاص طور پہ جو مسلمان ایلچی تھا اس کی گردن کاٹ، اور وہ باقی دونوں جو منگول ایلچی تھے ان کو پکڑا کے کہا کہ یہ چنگیز خان کے پاس لے جائیں۔ چنگیز خان کے پاس چلا گیا پیغام۔ اب ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ کے جو ایلچی ہوتا ہے، جو پیغام بر ہوتا ہے، اس کی ایک خاص عزت ہوتی ہے، اس کا ایک آنر ہوتا ہے۔ آپ کبھی بھی اس کو تکلیف نہیں دیتے، کیونکہ جو پیغام بھیج رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے بھلائی کا پیغام بھیج رہا ہے، اس کو آپ جنگ پہ اکسا رہے ہوتے ہو، آپ اس کے عذاب کو اور اس کی غصے کو للکار رہے ہوتے اگر آپ اس کے ایلچی کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی کرتے۔ تو خوارزم شاہ نے جو کیا اس کا پھر نتیجہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ اتنی بڑی شکست ہوئی مسلمانوں، کیونکہ اس کے بعد پھر اسلامی حکومت و خلافت سنبھل نہیں پائی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ جو میرا ایلچی ہے، جو میرا پیغام بر ہے، اس کو تم اگر ہلاک کرنے کی کوشش کرو گے، اور اللہ تمہیں اگر کرنے بھی دے، تو کیا تم اس پیغام سے بچ جاؤ گے اور اس کے نتائج سے بچ جاؤ گے اور اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ تو ایسا تو ممکن ہوگا نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کے معاملات میں ایسا نہیں ہوتا، تو جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کے معاملے میں تم کیسے سمجھتے ہو کہ اس کے پیغمبر کو شہید کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے۔ تو کفار کا یہ خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آئے ہیں وہ پیغام غلط ہے، اور اس پیغام سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب، وقت کے ساتھ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جن لوگوں نے یہ پیغام مان لیا اور جنہوں نے یہ مذہب اختیار کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کتنی کامیابیاں بنا رہا ہے، اور وہ لوگ جو رد کر رہے ہیں وہ کتنا پچھتائیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے جو بڑے غریب تھے، پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے ان کے، پیوند لگے ہوئے، اور بہت کمزور بھی تھے، اور وہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کلائیاں دیکھی، بہت پتلی سی کلائیاں تھیں ان کی، تو فرمانے لگے کہ میں ان کلائیوں میں ایران کے بادشاہ کسرا کے سونے کے کڑے دیکھ رہا ہوں۔ اب کفار کے لیے تو یہ بڑی مذاق کی بات بن گئی کہ واہ، اس کو دیکھیں جی، یہ غریب آدمی جس کے کپڑوں میں پیوند لگے ہیں
اور اتنا کمزور، اس کی یہ پتلی پتلی کلائیاں ہیں، اس میں کسرا ایران کا جو بادشاہ ہے اس کے سونے کے کنگن، یہ کیسی بات کر. لیکن مسلمانوں کا تو ایمان تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہوگا. اور اس وقت حالات مسلمانوں کے یہ تھے کہ وہ مشکل اپنی جان بچائے پھرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، مسلمانوں کے محاربات ہوئے، ایران کے ساتھ بھی، روم کے ساتھ بھی، اور پوری ایرانی سلطنت دھڑام سے گر گئی. اور پھر جب صحابہ وہاں پہنچے اور ایران کے بادشاہ کے خزانے لائے گئے، تو جب وہ سونے کے کڑے آئے تو صحابہ نے وہ کڑے ان صحابی کے ہاتھ. تو کیا عظیم الشان مقام اللہ تعالیٰ نے ان کفار مکہ کے لیے، ان غریب لوگوں کے لیے، ان راندہ درگاہ لوگوں کے لیے جن کو دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا تھا، کیا عظیم الشان مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا. اور وہ اس چیز سے بھاگ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے. نہ صرف کہ دنیا پر آخرت دونوں کی بھلائی، یہ نہیں کہ تمہیں آخرت کی بھلائی اللہ دے گا دین کے لحاظ سے اور دنیا میں نہیں دے گا. اور یہی بات ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ وقت کے ساتھ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ دین پر قائم رہے ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہے، اور جو لوگ دین سے دور بھاگ رہے ہیں اور کنی کترا رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ہے. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 30، اور اس آیت کے بارے میں بڑی دلچسپ رائے ہیں لوگوں کی. اور پہلے میں یہ آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا کیا مختلف قسم کی رائے ہے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو نکال کر تمہیں لا کر دے. یہاں لفظ استعمال ہوا غورن. غورن کا مطلب ہے زمین کے اندر بہت گہرائی میں دھنس جانا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ پانی جو تمہارا پانی ہے جو تم پیتے ہو، یا اگر زمین کے اندر کہیں دور دھنس جائے تو پھر سے نکال کے کون دے سکتا ہے. یہاں پر اعتراضات یہ پیدا ہوئے، خاص طور پہ وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ یہ کہنے لگے کہ اچانک آیت کا موضوع بدل گیا، ابھی تک بات کچھ اور ہو رہی تھی اور اچانک بات ہونے لگی پانی کی، اور یہ کچھ سمجھ نہیں آتی. اور اس پہ بہت سے اعتراضات غیر مسلمین نے کیے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آیات میں ایک آیت سے دوسری آیت میں ایک دم موضوع بدل جاتا. لیکن عموماً ہم نے دیکھا سورہ ملک میں شروع میں بھی کہ جہاں بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ موضوع بدل گیا، وہ موضوع بہت ربط میں تھا لیکن لوگوں کو اس زمانے میں سمجھ نہیں آتی تھی. تو اس آیت کو دو طرح سے دیکھ، ایک تو یہ کہ 1400 سال پہلے جب یہ آیت پڑھی گئی تو کفار مکہ کو کیا سمجھ آئی، انہوں نے کیا ربط دیکھا پچھلی آیات اور اس آیت میں، اور 1400 سال کے بعد جب میں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا ربط ہے اس آیت میں باقی سورہ ملک کے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو کفار مکہ تھے ان کے لیے پانی بہت ضروری تھا. ہر انسان کے لیے ہوتا ہے لیکن صحرا کے اندر مکہ کے لوگوں کے لیے پانی بہت ضروری تھا، اور ان کا پانی آتا تھا زمزم کے کنویں سے. لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے کہ زمزم کا کنواں کئی سو سال تک خشک رہا. جو مغربی دنیا کے ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ مکہ اسی لیے بسا رہا کہ وہاں پہ پانی کی بہتات تھی اور زمزم کے کنویں سے پانی نکلتا آ رہا تھا، اور اس پانی کی وجہ سے وہاں پر کعبہ بھی بنایا گیا اور لوگ آتے جاتے تھے. لیکن یہ بات بالکل صریحاً غلط. اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں مائع زمزم کا کنواں شروع ہوا، اس میں پانی آنے لگا. اس کے بعد جب قریش کے لوگوں نے کعبے میں بت رکھنے شروع کیے تو زمزم کا کنواں مکمل طور پہ خشک ہو گیا اور کئی سو سال تک کوئی پانی نہیں تھا. مکہ کا پانی باہر سے آتا تھا، مشکیزوں میں بھر بھر کے لایا جاتا تھا، وہ بیچا جاتا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے زمانے میں، عبد المطلب کے زمانے میں، ایک دن وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں ایک شخص نظر آیا جس نے ان کو کہا کہ اگر تم کعبے سے 66 فٹ یا 20 میٹر کے فاصلے پہ جا کے کھدائی کرو تمہیں وہاں پر زمزم کا پانی ملے. یہ خواب میں ان کو ایک شخص نظر آیا جس نے یہ کہا. وہ خواب سے اٹھے، انہوں نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کو بلایا اور کہا کہ ہم نے اس جگہ کھدائی کرنی ہے. اب وہ حرم کی چار دیواری میں کعبے سے تقریباً 66 فٹ دور کھدائی شروع کر دی. تمام قریش جمع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ حرم کی طرف کھدائی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے میں جو کر رہا ہوں، مجھے میرا کام کرنے دو. خیر جی، اسی بحث مباحثے میں وہ کھدائی کرتے رہے اور ان کو زمزم کا کنواں مل گیا. اور نہ صرف کہ کنواں ملا، اس کے ساتھ ان کو ایک خزانہ ملا جو قبیلہ جرہم وہاں رکھے گیا تھا. جرہم کا وہ قبیلہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں آ کے آباد ہوا تھا مکہ میں، اور اسماعیل علیہ السلام نے انہی کے قبیلے میں شادی بھی کی. اب جب خزانہ نکل آیا تو سارے قریش حقدار بن کے آگے کھڑے ہو گئے کہ ہاں جی ہمارا بھی اس میں حق ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کا خزانہ ہے، تو پانی میں بھی حق ہے اور اس میں بھی حق. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہ چونکہ میں نے نکالا ہے خزانہ تو اس پہ میرا حق. کافی بحث مباحث
خلاصہ ہوا اور آخر نتیجہ یہ نکلا کہ فیصلہ ہوا کہ یہ خزانہ حضرت ابو عبد المطلب کو ہی ملے گا، اور انہوں نے وہ خزانہ لے کے کعبے کے لیے وقف کر دیا، اپنے پاس نہیں رکھا۔ تو قریش کو جب یہ آیت پڑھ کے سنائی گئی تو ان کو فوراً سمجھ آ گیا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو پانی ہے یہ کئی سو سال تک غائب رہا، ابھی 2 نسلیں بھی نہیں ہوئی واپس آیا ہے، اور جس اللہ نے اس کو پہلے غائب کیا تھا وہ اسے پھر غائب کر سکتا ہے۔ اب ذرا آئیے 1400 سال کے بعد میرے اور آپ کے زمانے میں دیکھتے ہیں زمزم کا کنواں۔ زمزم کا کنواں جو ہے جناب یہ تقریباً 100 فٹ یعنی 30 میٹر گہرا ہے۔ چوڑائی کتنی ہے جی؟ 3.5 فٹ سے 8.5 فٹ تک اس کی چوڑائی ہے، کچھ حصوں میں 3.5 فٹ ہے، کچھ میں 8.5 فٹ، جو بنتا ہے میرے خیال میں 1 میٹر ضرب 2.5 میٹر کے قریب۔ کمال کی بات یہ ہے کہ اس کنویں میں باقی اوپر تو 2-3 میٹر کنکریٹ ہے اور نیچے بھی اس کے پتھر ہیں، جس جگہ سے پانی رستا ہے نا زمزم کے کنویں میں وہ صرف اور صرف آدھا میٹر یعنی 1 فٹ 8 انچ ہے۔ سو اتنی تہ زمین کی 1 فٹ 8 انچ ہے جس میں سے پانی رس کے آتا ہے۔ اور کتنا پانی آتا ہے؟ اتنا پانی آتا ہے کہ تمام عمرہ اور حج کرنے والے پی لیتے ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں، اس کے بعد تمام مکہ والے پیتے ہیں، اس کے بعد ٹینکروں میں بھر کے مدینہ مسجد نبوی میں جایا جاتا ہے، روزانہ کئی سو ٹینکر لے کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ شخص جو عمرہ یا حج کے لیے آیا ہے اس کو اجازت ہے 5 گیلن پانی لے جانے کی، اور اس کے اوپر لوگ مزید بھی بوتلیں بھرتے ہیں اور ساتھ لے کے آتے ہیں۔ پوری دنیا میں جاتا ہے، اور یہ کنواں خشک نہیں ہو، اس کا پانی چلے جا رہا ہے، اور یہ وہ کنواں ہے جس کو کئی سو سال تک اللہ نے ایسا خشک کیا کہ ایک قطرہ پانی نہیں تھا اور گم ہو گیا کنواں، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کنواں کہاں ہے۔ لیکن یہ آیت یہاں پر کیوں ہے اور اس کا کمال دیکھیے۔ تمام صورتوں کا ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ پہلی آیت اور آخری آیت میں ربط۔ تو آخری آیت کیا کہتی ہے ہمیں؟ آخری آیت کہتی ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے اگر میں غائب کر دوں تو کون لا کے دے گا تمہیں پانی؟ اور پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں ہم؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آدھے میٹر کے علاقے سے ایک کنویں کے اندر جو تھوڑا سا چوڑا ہے اس سے 100 فٹ گہرا ہے لاکھوں لوگوں کو روزانہ پانی دے رہا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات۔ اب اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوگی کہ ایک چھوٹا سا کنواں اور وہاں سے اتنا پانی پیدا ہو، اس پانی میں اتنی برکت ہو کہ لاکھوں لوگ پئیں اور روزانہ پئیں اور پوری دنیا میں پئیں اور وہ ختم نہ ہو، اور علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر بھی ہے۔ اسی کنویں کو کئی سو سال اس نے بالکل خشک کر کے رکھ دیا، ایک قطرہ پانی نہ نکالا، اور پھر جب پانی نکالا تو ایسا نکالا کہ لاکھوں لوگ پی رہے ہیں 1400 سال سے لگاتار، اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا بلکہ کم بھی نہیں پڑتا۔ تو اب آپ دیکھیے پہلی اور آخری آیت کا ربط، اور اب آپ دیکھیے قرآن مجید کا اعجاز اور معجزہ، اور زمزم کے کنویں کا معجزہ جو کہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحرا کے بالکل بیچ میں ایک چھوٹے سے کنویں میں اس قدر پانی پیدا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو لاکھوں کی تعداد میں سیراب کرتا ہے، اور نہ صرف کہ اس علاقے میں بلکہ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ تفسیر سننے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تفاسیر اس تفسیر کے لیے، اس اسٹڈی کے لیے، سیشن کے لیے استعمال کی گئی، ان کے نام میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، اس میں روح المعانی بھی ہے، اس میں اس سے قدیم تفاسیر بھی ہیں، دور حاضر کی تفاسیر بھی ہیں، مولانا مودودی کی بھی ہے، محمد کے بڑا اچھا انگریزی کا ترجمہ، اس کی تفسیر سے اکثر لوگ متفق نہیں ہوتے لیکن ترجمہ بہت پیارا ہے۔ اور جو عربی کی ڈکشنریز یوز ہوئی ہیں وہ بھی میں نے بتا دی۔ جامع الازہر کی تفسیر بھی اس میں ہے، اگر آپ ان کے حوالے دیکھنا چاہیں تو ان تفاسیر میں مزید تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لسان العرب ایک ڈکشنری ہے جی ابن منظور 13ویں صدی کی، اور تاج العروس من جواہر القاموس ہے محمد ابن محمد مرتضیٰ الزبیدی کی، یہ 18ویں صدی کی ہے۔ میرے حال میں سب سے لیٹسٹ جو ڈکشنریز اس پہ یہی ہے۔ دعوت چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہماری ساری ٹیم کا میں خاص طور پہ مشکور ہوں، اور درخواست کروں گا کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں، خاص طور پہ آئی ٹی ٹیم کے لیے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گراف بنائے ہیں، اور ایک بہت خاص دعا کی اور اجر کی جو ہے التجا اس شخصیت کے لیے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا۔ کچھ مصلحتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں، اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس چینل کے ذریعے اور دعویٰ کے کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے، اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔